میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اصل مسئلہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ مسئلہ یہ درج ہے کہ اگر کسی شخص کو نکسیر پھوٹ پڑی اور اس کے پاس اور کوئی علاج نہیں تھا سوائے اس کے کہ کوئی عامل کہے کہ سورۃ الفاتحہ تم پیشاب یا خون کے ساتھ اپنی پیشانی یا ناک پر لکھو، اس کے علاوہ اور علاج ان کے پاس نہیں تھا، تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ مسئلہ کیا بیان کیا ہے؟ پہلے پوری عبارت سن لیں تو بات سمجھنی بہت آسان ہو۔ عبارت یہ ہے، لو عنفا، اگر کسی کو نکسیر آ گئی، فکتب الفاتحۃ بالدم علی جبہتہ وانفہ جاز للاستشفاء وبالبول ایضا، اور اس شخص نے اپنی پیشانی یا اپنے ناک پر سورۃ الفاتحہ خون یا پیشاب کے ساتھ لکھی تو یہ جائز ہے شفا حاصل کرنے کے لیے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان علم فیہ شفاء لا باس بہ، اگر پورا یقین ہو کہ یہ لکھنے سے مجھے شفا مل جائے گی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لاکن لم ینقل، یہ لاکن لم ینقل کا معنی کیا ہے؟ اس عبارت کو سمجھیں، کس چیز سے شفا ملتی ہے؟ پیشاب کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھیں، اس سے پیشاب شفا ملتی ہے کہ نہیں؟ یا تو یہ معلوم ہوگا عقل کے ذریعے، عقل بتائے کہ فاتحہ پیشاب سے لکھے تو شفا مل جاتی ہے، عقل اس کا فیصلہ نہیں کرتی، یا اس کا پتہ چلے گا طب کے ذریعے کہ طب بتائے گی حکمت کے سے شفا ملتی ہے کہ نہیں۔ یہ حکمت کا موضوع ہی نہیں ہے، حکمت دواؤں کے اثرات سے بات کرتی ہے اور حکمت میں عملیات سے بحث نہیں ہوتی۔ اب شفا ہے یا نہیں یہ معلوم ہوگا قرآن کریم یا حدیث پاک سے، اور کہیں قرآن کریم اور حدیث پاک میں نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب یا خون کے ساتھ لکھو تو شفا مل جاتی ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کو پیشاب یا خون کے ساتھ لکھیں تو لکھنا جائز ہے کب؟ جب یہ معلوم ہو کہ اس طرح کرنے سے شفا مل جاتی ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کو پیشاب یا خون کے ساتھ لکھیں تو لکھنا جائز ہے کب؟ جب یہ معلوم ہو کہ اس طرح کرنے سے شفا مل جاتی ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کو پیشاب یا خون کے ساتھ لکھیں تو لکھنا جائز ہے کب؟ جب یہ معلوم ہو کہ اس طرح کرنے سے شفا مل جاتی ہے۔ کہ یہ آپ بات آج کسی سے بھی پوچھیں گے وہ سولوشن تو نہیں آپ کو دے گا، لیکن جذباتی طور پہ یہ کہے گا کہ یار واقعی پیشاب کی بوتل کے باہر نام نہیں لکھنا چاہیے۔ لیکن اگر اسے یہ بتایا جائے کہ آپ کے بزرگ تو اس سے بڑا کام ڈال کے گئے ہیں، میں تو ادھر تک نہیں جواب رکھوں گا، مجھے تو بہانا چاہیے آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کا کہ آپ سوچیں کہ دین میں کیا کیا لوگوں نے ظلم ڈھائے ہیں۔ در مختار فقہ حنفی کی ایک معتبر کتاب ہے، اس کا حاشیہ لکھا ہے رد المختار۔ در مختار میں خرگوش والی خے ہے، رد المختار میں ہا ہے۔ رد المختار کا مطلب ہے در مختار پہ جو اعتراضات تھے یا کوئی عبارتیں تھیں جو مشکل تھیں تو اس سے جو ہے نا رد کیا گیا، اس سے دور کی گئی ہیں وہ تمام چیزیں۔ ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری، جس کو مرے ہوئے ابھی 200 سال بھی نہیں ہوئے، لیکن وہ بندہ اتنا بڑا ہے کہ اسے اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب بھی بزرگ مانتے ہیں، کیونکہ ان سے پہلے ہے نا، حالانکہ بہت پہلے نہیں ہے، تھوڑا سا ہی پہلے ہے۔ تھوڑا سا پہلے والے کو مانیں گے تو آپ کے تھوڑا سا بعد جو آئیں گے وہ آپ کو بھی مانیں گے، یہ چین چلنی ہے نا۔ اگر آپ اپنے سے پہلے والوں کو بابا نہیں مانیں گے تو آپ کو کوئی بابا نہیں مانے گا۔ اشعری تھانوی صاحب بھی ان کو کوٹ کرتے ہیں، بلکہ فقہ حنفی والے، فقہ حنفی کی پوری وہ بزرگی کی چین میں چند بڑے لوگ جن کا نام لیتے ہیں نا، امام ابو یوسف اور امام محمد کے بعد، تو ان میں چند لوگوں میں ملا علی قاری ہوں اور یہ ابن عابدین شامی، یہ ان میں آتے ہیں۔ اور یہ ابن عابدین شامی وہی ہے جس نے سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب صاحب کو شیطان کا سینگ اور ایجنٹ اس نے ڈکلیئر کیا، اور بخاری مسلم کی حدیثیں جو نجد کے بارے میں تھیں، اور بخاری میں مسلم میں عراق کے الفاظ موجود ہیں، وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، محمد بن عبد الوہاب مجدد، اس نے پکڑ کے ان حدیثوں کو مولڈ کر کے فٹ کیا سعودی عرب والے نجد کے اوپر، اور کہا کہ یہ محمد بن الوہاب ہے وہاں سے جو نجدی نکلا ہے، اور اسی کو کاپی کیا المہند علی المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے، اور کہا کہ یہ وہابی تو خارجی ہیں،
آج ریالوں کے لیے ویسے ایک ہوئے ہیں جو ان کو مجدد کہہ رہے ہیں ان سے ریال لے رہے ہیں اور یہاں پہ ان کو خارجی لکھا. اب جب میں نے ہائی لائٹ کیا ہے نا تو ان کے جو بڑے مناظر سامنے آئے ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے بزرگوں کو غلط فہمی ہوئی تھی تو وہ خارجی نہیں ہے. وہ سر آپ کے بزرگوں کو آلموسٹ ہر چیز میں غلط فہمی ہوئی ہے, یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. شکر ہے آپ نے اس معاملے میں مان لیا. ایسی کلیریفیکیشن آئی ہے ان کی, وہ کہتے ہیں نہیں وہ بزرگوں نے ذرا سخت لینگویج یوز کی ہے, وہ ان کو غلط اطلاعات ملی تھی. اس کا مطلب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بزرگ غلط اطلاعات کے اوپر بھی پورا عقیدہ کھڑا کرتے تھے. اسی طریقے سے انہوں نے عقیدے جو قرآن و حدیث کی شکل میں آپ کو دیے ہیں وہ بھی غلط اطلاعات کے اوپر ہی دیے ہیں. اسی لیے تو کتابوں کا دین اور نکل رہا ہے. اور ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو یہ کتابوں کی دنیا ہے. تو یہ جو ابن عابدین ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ فٹ کیا اور وہ آگے چل رہا ہے. اور یہ صرف المہند میں نہیں, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں سیم عبارت ابن عابدین شامی کی نقل کی ہے. ایون پیر میر علی شاہ صاحب جو ایک ماڈریٹ پرسنالٹی تھے انہوں نے بھی کوئی لحاظ نہیں کیا, انہوں نے بھی ممنون الوہاب صاحب کو نجدی ڈکلیئر کیا. حالانکہ وہ اتنے ماڈریٹ تھے اس حوالے سے کہ ثناء اللہ امرتسری جو بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے جو قادیانی دجال کے خلاف کھڑے ہوئے, وہ گولڈا میں ملنے کے لیے گئے. پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے مسلح پہ ان کو کھڑا کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھی. ایک طرف ان کی یہ یعنی ماڈریٹ ہونے کا لیول تھا اور دوسری طرف سختی یہ تھی. اسی ابن عابدین شامی نے رد المختار میں در مختار کے حاشیے میں اپنے زوم میں اس پہ کیے ہوئے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے پیشاب نعوذ باللہ یا اپنے خون سے وہ سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے اور اسے شفا ہو جائے گی تو وہ لکھ سکتا ہے. آپ ذرا یہ انفیوں کے پاس لے کے جائیں تو وہ اول تو کہیں گے آپ کو بتایا کس نے. یار چھڑو علمی گل کرو, کام تھوڑے ابے پا کے گئے نے, جہاں بیچارہ پوچھتا پیا وہ تے چڑھ گئے ہو, ابیاں تے چڑھو جا کے, تو وہ آپ کو بتایا کس نے. پھر کہیں گے مفتہ بھی کال نہیں ہے, اے مفتہ بھی بن گیا ہے کیونکہ رد المختار تو لکھی اسی لیے گئی ہے کہ در مختار سے جو اس پہ اعتراضات ہیں وہ دور کیے جائیں. یہ تو خود ہی فتوے ہیں, یہ کیسے آپ کہیں گے مفتہ بھی نہیں ہے. چلو مفتہ بھی نہیں بھی مانے, آپ کے جھوٹ مان بھی لیں, یہ بتائیں کہ آپ کے بزرگوں کے دماغ کے اندر اس قسم کی باتیں بھری ہوئی تھیں کہ وہ یہ تو کسی کے دماغ میں بھی نہیں یہ بات آتی ہے. کسی مسلمان کو اگر بتایا نہ جائے تو اس کے دماغ میں تو نہیں آتا کہ تعویذ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے. تو ان کے دماغ جو ہے وہ کس کے ہتھے چڑھا ہوا تھا, چلیں یہی مان لیں. اور اگر کوئی کہنا جی وہ ہوتا ہے ترجمہ چینج ہو گیا ہو, انہوں نے بدل دیا ہو, یہ ہو گیا ہو, کچھ بھی نہیں سر. اللہ کے نیک بندے بھی دنیا میں موجود ہیں. ایک بریلوی عالم جو میرے استاد بھی رہے ہیں اس اعتبار سے کہ میں نے ان کی کتابوں سے اور ان سے ملاقات میں بہت کچھ سیکھا, غلام سعود سعیدی صاحب جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے رحمہ اللہ تعالی, فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے شرح صحیح مسلم کے اندر اس مسئلے کو ڈسکس کر کے نا جناب حق ادا کیا ہے. لیکن بابوں کی اس اعتبار سے ان کے ماننے والوں کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے لکھا کہ یقیناً یہ عبارت لکھی, اس کا ترجمہ لکھا, مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ یقیناً ان بزرگوں کے دلوں میں قرآن اور سنت کی اہمیت ہم سے زیادہ تھی, ٹھیک ہے, لیکن اللہ ان کو معاف کرے بال کی کھال اتارنے کی عادت نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا کہ انہوں نے اس قسم کی باتیں لکھ دی. اور پھر وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ ایک عام مسلمان تو مر جانا گوارا کرے گا لیکن یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے خون یا پیشاب سے سورہ فاتحہ کا یعنی قرآن کا تعویذ لکھا جائے, نعوذ باللہ من ذالک. تو سر عام مسلمان اگر مر جانا گوارا کرتا ہے بقول غلام سعود سعیدی صاحب کے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے بزرگ عام مسلمانوں سے بھی گئے گزرے تھے. میں تو اس میں اور ایڈ کرتا ہوں کہ یہ تو غیر مسلم نہیں کوئی کرے گا. تو پھر آپ اپنی اداؤں کے اوپر بلکہ اپنے بزرگوں کی اداؤں کے اوپر غور کریں. میں اسی جملے پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ لوگوں کو تو اپنی بری اولاد کے کرتوت بھگتنے پڑتے ہیں. یہ فرقوں کے علماء وہ ہیں کہ انہیں اولاد نہیں اپنے روحانی باپوں کے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں اور ان کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو چاہیے کہ ان سے دستبردار ہو کر رسول اللہ کے قدموں میں آ جائیں. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں.
بابوں سے دستبردار ہوں. اور اس لیے تو ہم نے عرض کیا تھا بہت پہلے، اب نہیں ہم کہتے، لیکن آج ذرا موقع ہے، بڑا ہی عرصہ ہوا ہے شعر نہیں پڑھا، کئی مجالس گزر گئی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، ٹھیک، میں ہوں مسلم علمی کتابی. بابوں کا دفاع نہ کریں، علمی کتابی مسلم آ جائے. ٹھیک ہو گیا جی.